تاجدار ختم نبوت زندہ باد من سب نبیًا فاقتلوہ من سب نبیًا فاقتلوہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا گستاخ صحابہ کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا۔ اور اللہ اس پرفتن دور میں ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یقینی طور پر ہم جس ماحول میں سانسیں لے رہے ہیں، فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ فتنے ہیں جو جان لیوا فتنے نہیں، جو ایمان لیوا فتنے ہیں۔ قدم قدم پر انسان کے ایمان کو سینے سے چھیننے کے لیے فتنے گھات لگائے کھڑے ہیں، اور انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کس طرح، کس لمحے، کس انداز میں کہ وہ ہمارے دل سے نور ایمان کو چھین کے لے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جان بچانا اتنا ضروری نہیں جتنا ایمان بچانا ضروری ہے۔ جان تو آخر ایک دن چلی ہی جانی ہے۔ جان جانے سے نقصان نہیں ہوتا، مگر ایمان جانے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع ہمارے محترم المقام جناب محمد اکرم سعیدی صاحب، انہوں نے اس کا انعقاد کیا آپ کو عقیدہ اہل سنت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے۔ کل حشر کے دن ہمیں ان باتوں کی خبر ملے تو ہم پچھتاوا کریں کہ کاش دنیا میں کوئی ہمیں بتا دیتا تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ آج ہمیں حشر کے دن شرمندگی تو نہ اٹھانا پڑتی۔ کل کی اس کاش سے آج آپ کو سمجھانے کے لیے حاضر ہوئے کہ کل کی کاش سے آج سمجھو کہ امت مسلمہ کے بیٹوں نے زندگی کیسے بسر کرنی۔ یاد رکھنا، جہاں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری میں واضح موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان میں ان 5 چیزوں کو ذکر کیا۔ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ان بنیادی 5 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے محبت کے ستونوں کو بھی ذکر کیا کہ وہ ستون بھی 5 ضروری ہیں، لیکن ان 5 ستونوں کی قبولیت کا انحصار ان محبتوں کے ستونوں پر ہے۔ ان میں سے کسی ایک ستون میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو اسلام کی پوری عمارت گر جاتی ہے۔ وہ 4 ستون نبی علیہ السلام نے محبتوں کے اپنے فرمان میں ذکر کیے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً جس ستون کو ذکر کیا محبت کے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ، فرمایا اللہ سے پیار کرو۔ لما یغزوکم بہ من النعم، اللہ سے پیار کا سبب کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا اللہ سے پیار اس لیے کرو کہ وہ رب تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا احبونی، صرف رب سے نہیں مجھ سے بھی پیار کرو۔ لحب اللہ، مجھ سے محبت کا سبب یہ ہے کہ جس رب کا دیا رزق کھاتے ہو وہ تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا رب کی محبت کی وجہ سے تم نے مجھ سے پیار کرنا۔ یہ 2 محبتیں، رب کی محبت، رب کے حبیب کی محبت۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا احب اہل بیتی، فرمایا صرف رب سے مجھ سے 2 محبتیں کافی نہیں، فرمایا احب اہل بیتی، فرمایا میری اہل بیت سے بھی محبت کرنی۔ لحبی، اس لیے کہ میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا میری محبت کی وجہ سے تم نے میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ یہ 3 ستون محبتوں کے، پہلا رب کی محبت، دوسرا رب کے حبیب کی محبت، تیسرا اہل بیت اطہار کی محبت۔ چوتھے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے ذکر کیا، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحب احبہم فمن ابغضہم فببغض ابغضہم۔ محبوب نے فرمایا چوتھی محبت کا ستون یہ ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ 4 محبتیں ہیں، رب کی محبت، رب کے حبیب کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ جس سینے میں یہ 4 محبتیں آئیں، رب کعبہ کی قسم اللہ اسی کے ایمان کو قبول فرما لیتا ہے۔
کسی ایک کی محبت میں کمی آئے اس کا ایمان ناقص ہے. کامل ایمان اسی کا ہے جس کے سینے میں اللہ نے چاروں کی محبتیں رکھی. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پوری کائنات کے سینے جا کے کھولو, دل پھاڑو, چیرو دلوں کو, دیکھو کس کے سینے میں چاروں محبتیں پائی جاتی. تو میں کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے, میرے رب نے یہ چاروں محبتیں اکٹھی کر کے سنی کے دل کو پیدا فرما دیا ہے, جس میں رب نے ساروں کی محبت رکھی, کسی ایک کا بھی بغض نہیں آنے دیا. یہ ہے عظمت, یہ ہے شان, یہ ہے رفت. اس دل کا کیا کرے جو اہل بیت سے بغض رکھے, اس دل کا کیا کرے جو صحابہ سے بغض رکھے. بلکہ میرے شیخ کامل حضور کنز العلماء تو یوں فرماتے, فرمایا اگر دل اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو وہ دل سینے میں رہنے کے قابل نہیں, اسے نکال کے کتوں کے سامنے ڈالا جائے. دل سینے میں وہی رہ سکتا ہے جو میرے نبی کی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور وہ دل جو صحابہ سے محبت نہ رکھے, کیوں رکھیں اس دل کو سینے میں جو میرے نبی کے یاروں سے پیار نہ رکھے. اللہ کا فضل ہے, اہل سنت اس ابتدائی گفتگو میں مبارک ہو کہ اللہ نے ہمیں دل ہی اتنے ستھرے دیے جس میں کسی کا بغض آنے نہیں دیا. آج لوگ ہم سے جھگڑتے کہ یہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے, یہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے. نام آنے سے لوگ ڈر جاتے کہ نہیں نہیں, نسبت ان کی جلالی ہے, نسبت ان کی کنز العلماء ڈاکٹر اشرف جلالی سے ہے, اس لیے کوئی جلالی نسبت کا بندہ نہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں سنو تو صحیح, لوگ آگ لگاتے ہیں, ہم تو فرقہ واریت کی آگ کو بجھاتے پھر رہے ہیں. آگ لگتی کب ہے؟ جب صحابہ کے خلاف کوئی بولے فرقہ واریت کی آگ لگتی ہے, جب کوئی اہل بیت کے خلاف بولے فرقہ واریت کی آگ لگتی ہے. اللہ کا فضل ہے ہمارے تو سینے اتنے ٹھنڈے ہیں کہ جس میں نہ رب نے کسی صحابی کا بغض رکھا نہ کسی اہل بیت کے فرد کا بغض رکھا ہے. یہ ستھرا سینہ اللہ نے پوری کائنات میں صرف سنی کو عطا فرما دیا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم معصومیت زندہ باد. تاجدار ختم معصومیت. ابھی جو ذکر کر رہے تھے, اللہ کا فضل ہے ہم نے محبت کا محور سرکار کی ذات کو مانا, اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے جس جس سے پیار کیا, ہم نے ہر سے پیار سرکار کی نسبت اور وسیلے سے کیا. اگر نبی علیہ السلام کی نسبت اور وسیلہ نہ ہو تو ہم تو اپنے ماں باپ کو بھی کچھ نہ سمجھے. سرکار سے اوپر رب کی ذات, سورہ توحید سورہ اخلاص کو دیکھو, اللہ کہہ دیتا ہوا اللہ احد, وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے. کسی میں جرت تھی کہ رب کے اس حکم کا انکار کرتا, لیکن اللہ نے اپنی توحید کا اعلان بھی ہوا اللہ احد سے نہیں فرمایا, لفظ کل سے فرمایا. اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے. تو یہ لفظ کل کی حقیقت کو کھولو تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہم نے رب کو بھی مانا ہے تو اپنے محبوب کے وسیلے سے مانا ہے, اپنے محبوب کے وسیلے سے مانا. آج جہاں کجی آئی, جہاں کمی آئی, اس کمی اور کجی کی وجہ یہ ہے کہ جب درمیان میں سرکار کے نسبت اور وسیلہ نکلا, جس نے نکالا وہاں کمی آ گئی. جس نے اس نسبت کو درمیان میں رکھ کے مانا وہاں کمی کوئی نہیں آئی. یہ ذہن میں رکھنا. اور اللہ کا فضل ہے ہم تو سنی بھی ہیں اور بریلی والے بھی ہیں, ہم تو امام احمد رضا کے غلام بھی ہیں. اور پھر ان کا ایک ایک جملہ, اب کہتے ہیں نا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی. پار وہی لگتا ہے جس کی کشتی بھی سلامت ہو اور نظر بھی تاروں پہ ہو. جس کی کشتی میں چھید ہو جائے وہ بھی کنارے نہیں لگ سکتا, اور جس کو تارے مدھم آنے لگے وہ بھی کنارے نہیں لگ سکتا. کنارے وہی لگتا ہے جس کی کشتی بھی سلامت ہوتی ہے اور تارے بھی روشن نظر آتے ہیں. وہ کشتی سلامت اہل سنت کے نصیب میں آئی اور تاروں کی روشنی بھی اللہ نے سنی کو عطا فرمائی ہے. اس لیے کنارہ ہمارا ہے,
मंजिल हमारी है, क्योंकि हमने कश्ती को भी सलामत रखा और तारों की रोशनी भी 1447 हिजरी में भी अल्लाह के फजल से हमें नजर आ रही है। इसलिए इस हकीकत हाल को अपने सामने रख के मेरी गुफ्तगू को समाप्त करना अल्लाह का फजल है। हम रब से भी प्यार करते, रब के हबीब से भी प्यार करते, हम सहाबा से भी प्यार करते, और हम अपने नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाले हैं। इस मकाम पर आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत ने हमें जो मुख्तसर से जुमलों में बड़ा अजीम नुस्खा अता फरमाया, चंद सत्रे हैं उसकी, अगर कोई इन चंद सत्रों को सीना खोल के सुने फिर उनको समझे तो कभी गुमराह नहीं हो सकता। ये ज़हन में रखना। हमने सहाबा से भी मोहब्बत इस वजह से की है कि वो मेरे महबूब के सहाबा, तो अहले बैत से मोहब्बत भी इस वजह से की है कि हमारे महबूब की अहले बैत है। हमने जिस से प्यार किया सरकार की वजह से किया, और ये सहाबा और अहले बैत की निस्बत तो वैसे बड़ी अजीम है। मैं कहता हूं इस इज्तिमा में जितने, आप अपने दिल से पूछो कि हमने अपनी मां से प्यार क्यों किया। उसने हमें जना, इसलिए मां से प्यार करते कि उसने हमें पैदा किया। बाप से प्यार किस लिए करते कि उसने हमें पाला। अगर आपने हकीकत में मां बाप से मोहब्बत की वजह यह समझी कि मां ने जना है, बाप ने पाला है, इस वजह से मां बाप से प्यार करते, तो आपकी मोहब्बत नाकिस है। अगर खुदा ना खास्ता रब सबको सलामत रखे, किसी के मां बाप से सरकार की जात में कोई गुस्ताखी हो जाए, तो क्या वो शख्स फिर भी अपने मां बाप को मानेगा? कैसे मानेगा? अभी 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले के हालात देख लो। बलोचिस्तान की सरजमी पर अब्दुल अली नामी शख्स ने गुस्ताखी की नबी अलैहिस्सलाम की शान में। FIR हुई, गिरफ्तार हुआ, उसे थाने लाया गया गिरफ्तार करके। वो सईद सरहदी खां, अल्लाह उस मर्द मुजाहिद को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। उस सईद सरहदी खान ने जो कांस्टेबल था, उसने थाने में जाकर सलाखों के पीछे उस पर पूरा ब्रस्ट खोला और उसे वही वासिले जहन्नम किया। ना केस चलने दिया, ना कुछ हुआ, वो मर गया। अगले दिन उसी अब्दुल अली गुस्ताख के बेटों ने प्रेस क्लब में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो हमारा बाप नहीं था जो मारा गया। पूछो ना, ये वही नहीं जिसने तुम्हें बचपन में पाला था? क्यों ला ताल्लुक हुए तुम अपने बाप से? क्यों? रब्बे काबा की कसम, हमारा इश्क ये कहता है कि हम मां बाप से भी प्यार करते हैं तो सरकार की वजह से करते हैं। इसलिए हमने जिस को माना, जिस से प्यार किया, सरकार की वजह से किया। साहबा अहले बैत की निस्बत तो बड़ी ऊंची है। हमने तो मां बाप से प्यार सरकार की वजह से किया, हमने बहन भाइयों से प्यार सरकार की वजह से किया। इसलिए अल्लाह का फजल है, हमारी मोहब्बत का रिश्ता जिससे भी है वो जाती हैसियत से नहीं, गुंबदे खदरा के मकी की निस्बत से है, सरकार की वजह से है, सरकार के वसीले से है। अब जब बंदा ये बात समझ जाए तो बताओ वो बंदा कभी गुमराह हो सकता? इसकी हकीकत को आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत ने फतावा रज़विया शरीफ के अलावा ये जो किताब का हाशिया आपने लिखा, इस हाशिये में आला हजरत फरमाते लैसा हुब्बुस सहाबती लिज़वातिहिम, सुनना तवज्जो के साथ, वला हुब्बु अहलिल बैति लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीआ लिवस्लतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत कहते हैं हम सहाबा से मोहब्बत उनकी जातों की वजह से नहीं करते, अहले बैत से मोहब्बत उनकी जानों की वजह से नहीं करते, बल हुब्बुहुम जमीआ, हम सारों से प्यार करते। क्यों? लिवस्लतिहिम बिरसूलिल्लाह, क्योंकि इन दोनों ज़वात को निस्बत हमारे महबूब से हो चुकी है, निस्बत हमारे महबूब से है। अब जिस निस्बत की बुनियाद में बंदा अहले बैत से प्यार करेगा तो वो निस्बत मजबूर करेगी कि जब अहले बैत से प्यार सरकार की वजह से है तो फिर तुम्हें सहाबा से भी प्यार सरकार की वजह से करना पड़ेगा, वरना तो तुम्हारी मोहब्बत ही कमजोर है कि तुम एक तरफ को मानते हो दूसरी तरफ को नहीं मानते।
اللہ کا فضل ہے ہم دونوں طرفوں کو مانتے ہیں. اور پھر کہہ رہا ہوں صحابہ اہل بیت کی نسبت بڑی اونچی ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمیں خبر ملے کہ فلاں دن فلاں مقام پہ فلاں وقت پر سرکار کے بال مبارک کی زیارت کرائی جانی ہے. سنی ٹوٹ کے جاتا ہے، عشق سے جاتا ہے، وضو کر کے خوشبو لگا کے اہتمام کر کے جاتا ہے کہ عام جگہ پہ نہیں جا رہا، عام چیز کو دیکھنے نہیں جا رہا. میں تو آج اپنے محبوب کے زلف کے ایک بال کو دیکھنے جا رہا ہوں. جس بال کو سرکار سے نسبت ہو ہم اس بال سے پیار کرتے ہیں. تو سوچو سرکار کی آل اولاد اور سرکار کے اصحاب سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب کی محبت کسی کی محبت کسی کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں، ہمیں جس جس سے پیار ہے سرکار کی وجہ سے ہے. آج ایک طبقہ یوں کہتا، اب جملہ سننا، اگر تھوڑا سا اہل سنت کے پاس بیٹھنے والے ہوئے تو اس جملے کے درد کو سینے میں محسوس کرو گے. درد کیا ہے جملہ غور سے سننا. ایک طبقہ آج ہمیں یہ سمجھانا چاہتا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی وجہ سے مانتے ہیں. یہ ہے نا سنی مزاج. اگر غیروں کے مجمع میں یہ جملہ بولا جاتا تو دادیں ہوتی کہ کیا بات ہے، کیا کمال جملہ بول دیا تم نے. لیکن یہ ہے سنی میں قبول ہی نہیں کرتا ہمارا دل ایسے جملوں کو کہ ہم یہ بولے کہ ہم سرکار کو حضرت علی کی وجہ سے مانتے. یہ نہیں حقیقت. حقیقت یہ ہے کہ ہم حضرت علی کو آمینہ کے لال کی وجہ سے مانتے ہیں. تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہی جملوں کا ہیر پھیر کر کے ایمان کو لوٹتے جا رہے، یہی جملوں کا ہیر پھیر کر کے، اور ہم بھی توجہ نہیں کرتے. یہ تو توجہ دلائی تو آپ نے توجہ کی. کاش ہم اوروں کے جملوں پر بھی یوں توجہ کر لیں. بول کیا رہے ہیں؟ بولنا تو نہیں، وہ بک کیا رہا ہے، وہ کیا رہا ہے. کیا میرا ایمان تو نہیں بگاڑ رہا؟ کیا میرے سینے سے صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کا بغض تو نہیں ڈال رہا؟ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کا بغض تو نہیں ڈال رہا؟ یاد رکھنا کسی ایک کا بغض بھی رائی کے دانوے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی آیا، بغض بعد میں آئے گا. اہل سنت کی حقیقت پہلے نکل جائے گی. کسی ایک کا بھی بغض کسی کے سینے میں ہو وہ سنی نہیں ہوتا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، لاکھ خود کو سنی کہتا پھرے، اگر کسی صحابی سے بغض رکھتا وہ سنی نہیں ہے. کسی اہل بیت سے بغض رکھتا وہ سنی نہیں ہے. سنی ہوتا ہی وہی ہے جو سرکار کی آل سے بھی پیار کرتا ہے، سرکار کے اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے. اللہ کا فضل ہے ہم سنی ہیں، ہم صحابہ اہل بیت سب سے پیار کرتے، اور اعلی حضرت مجدد دین و ملت لوصلتہم برسول اللہ. جس سے پیار کرنا سرکار کی نسبت سے کرنا، کہ صحابہ کو نسبت سرکار سے اس لیے ہم پیار کرتے، اہل بیت کو نسبت سرکار سے اس لیے ہم اہل بیت سے پیار کرتے. کون ہے جدا کرنے والا؟ یہ وہ مثنوی شریف کے اندر مولانا روم نے ایک آیت لکھی نا، وہ کہتے ایک بھینگا شخص تھا، اسے ایک ایک کے دو نظر آتے تھے. اسے کسی نے کہا کہ اندر جا، ایک بوتل پڑی وہ اٹھا کے لیا. وہ اندر گیا تو اسے 2 بوتلیں نظر آئی. واپس آ گیا، اس نے کہا کون سی اٹھانی؟ اندر تو 2 بوتلیں پڑی. وہ سمجھ گیا کہ اس کو 2 نظر آتے، بوتل تو ایک ہی رکھی تھی میں نے. اس نے کہا جا کے ایک توڑ دے، ایک اٹھا کے لیا. اس نے اندر جا کے ایک توڑی تو دوسری کہاں سے اٹھا کے لاتا؟ وہ تو ایک ہی تھی، جس کو توڑا تو دوسری بھی گم ہو گئی. سمجھنا حقیقت کو. ہم کہتے کون کہتا ہے صحابہ اہل بیت میں لڑائی ہوگی؟ یہ خبریں کسی بھینگے کالے پیلے نے اڑائی ہوں گی، ورنہ ہمیں تو ہماری اینک اور قرآن و سنت سے کہیں کچھ نظر نہیں آتا. علی ابو بکر کے ساتھ، ابو مولا علی کے ساتھ، یہ تو ہمیں سارے اکٹھے نظر آتے ہیں. ان کی حقیقتیں ہمیں کہیں جدا نظر ہی نہیں آتی. آج لوگ اپنی جیب گرم کرنے کے لیے من گھڑت قصے کہانیاں گھڑ کے ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں گمراہی کی دلدل میں پھنسا کر 11 مہینے 20 دن اپنے گھروں میں جا کے سو جاتے.
اور 11 مہینے 20 دن 10 دن ان کی زبان درازیاں سن کے ہم آپس میں جھگڑتے رہتے. ابو بکر نے یہ کیا, عمر نے یہ کیا, عثمان نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. تو اپنی حیثیت تو دیکھ. بات اس پہ کرتا ہے جو یار غار بھی ہے, یار مزار بھی ہے. اب اس محبت کی حقیقت کو بھی سننا کہ ان کو ماننا کیسے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا واجب ان یحبہم جمیعا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو سرکار سے محبت کرتا تو اس پر واجب ہے وہ صحابہ سے بھی پیار کرے, اہل بیت سے بھی پیار کرے. جو سرکار سے پیار کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ صحابہ سے بھی پیار کرے, اہل بیت سے بھی پیار کرے. اگر ان میں سے کسی ایک سے نہیں کرتا تو نتیجہ کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے وہ پھر سرکار سے بھی پیار نہیں کرتا. جو سرکار سے پیار کرتا اس پر واجب ہے کہ دونوں سے پیار کرے. جو ان دونوں میں سے ایک سے نہیں کرتا تو وہ پھر سرکار سے بھی پیار نہیں کرتا. ان باتوں پہ تم ڈرانا چاہتے ہو ان سارے لوگوں کو, ان باتوں کو تم روکنا چاہتے ہو کہ نہیں نہیں ہونی نہیں چاہیے. ایسا اجتماع رب کعبہ کی قسم بولو, کیا یہی سنیت کی حقیقت نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ کہاں میں بغض ڈال رہا ہوں, کہاں نفرت ڈال رہا ہوں؟ تمہیں تو سنی ہونا سکھا رہا ہوں جس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم اہل بیت والے ہیں, صحابہ سے پیار تو خارجی کرتا ہے. تمہیں کس نے کہا کہ صحابہ سے پیار خارجی کرتا؟ اور آج دوسری طرف ان کو دیکھو تو کہتے ہیں نہیں ہم صحابہ والے ہیں, اہل بیت سے محبت تو رافضی کرتا. میں کہتا ہوں دونوں کی محبتیں جھوٹی. سچا وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامن صدیق اکبر ہے اور رب نے دوسرے ہاتھ میں دامن مولا علی عطا فرما دیا ہے. آگے کہا کیا ابھی سنو. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فلا نفرق بین احد منہم کما لا نفرق بین رسل ربنا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم ان میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے جس طرح ہم رب کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. اب یہ رسولوں میں سے کسی میں فرق کیوں کہا, اس مثال کو کیوں پیش کیا صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے لحاظ سے کہ ہم صحابہ اہل بیت میں فرق نہیں کرتے جس طرح ہم رب کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. رسول ہونے میں فرق نہیں لیکن درجوں میں فرق ہے. قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ سارے رسول ہیں, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. صحابہ اہل بیت نسبت میں سارے ہی صحابہ, اور جن کو اہل بیت کی نسبت ملی سارے اہل بیت. لیکن ہم کسی میں فرق نہیں کرتے لیکن درجوں میں فرق ہے, درجوں میں فرق ہے, ان میں سے درجوں میں فرق ہے. اب درجوں میں فرق کیسا؟ اس فرق کو اگر بیان کیا جائے, ایک ہے کہ میں خود سے بیان کر کے چلا جاؤں, آپ کو پتہ نہیں کہاں سے یہ فرق بیان کر دیا کہ درجوں میں بھی فرق ہے. ایک ہے یہ مہینہ کس کا, سارے بولو نا کس کا, غوث اعظم کا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب بھی, کتاب اصول الدین کس کی, عبد القادر جیلانی کی. یہ کتاب بھی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 249 پر آپ صحابہ کے اور ان کے درجوں میں جو فرق ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام امت میں سے سب سے بہترین ہیں, یعنی بعد والے ساروں میں سب سے بہترین ہیں. یاد رکھ لینا غیر صحابی سارے غوث قطب ابدال مل کر بھی صحابہ میں سے بھی جو سب سے نچلے درجے کے صحابی ہیں ان کے قدموں کی خاک کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ سنی عقیدہ ذہن میں رکھ لینا. غوث قطب ابدال غیر صحابی سارے سادات بھی مل کر
کسی ایک صحابی کے قدموں کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے. غیر صحابی، صحابی کی بات نہیں، غیر صحابی. صحابی ہونا اتنی اونچی شان ہے. صحابی عمل سے نہیں بنتے. بندہ کہے کہ کوئی صحابی عمل سے بنتا کہ تہجد بڑی پڑھتے لہذا یہ صحابی، یہ پنج گانا نماز بڑے اہتمام سے پڑھتے یہ صحابی، یہ قرآن و سنت کے بڑے پابند ہے تو یہ صحابی. صحابی عمل سے نہیں بنتے تو صحابی کس سے بنتے؟ رب کعبہ کی قسم صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتے ہیں. سرکار کے دیدار سے صحابی بنتے. اور اس پر جس کو چند لمحوں کے لیے سرکار کا دیدار نصیب ہو اس کی شان کتنی. یہ ابو داؤد شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے جب احد کا میدان سجا تھا اور سارے صحابہ مدینہ چھوڑ کے احد گئے تھے تو پیچھے ایک صحابی ابھی صحابی بنے نہیں تھے، رہتے مدینہ میں تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، جن کا نام عمر بن عقیش تھا. یہ کام کی غرض سے مدینہ شریف سے باہر گئے ہوئے تھے. واپس لوٹے تو دیکھا سارا مدینہ خالی ہے، کوئی بھی مدینے میں نظر نہیں آ رہا، حالانکہ مسلمان نہیں. انہوں نے پوچھا فلاں کدھر؟ کا احد میں. پوچھا فلاں کدھر؟ کا وہ بھی احد میں. سارے احد میں چلے گئے. انہوں نے کہا احد میں ہے کیا کہ سارے مدینہ چھوڑ کے احد چلے گئے؟ تو بتانے والے نے بتایا عمر تم نہیں جانتے احد میں جنت بٹ رہی اور سارے صحابہ احد میں جنت لینے گئے. اب یہ بھی مدینے سے احد کی طرف چل پڑے. جب احد کے قریب پہنچے تو صحابہ نے آتے دیکھا تو صحابہ بول پڑے کہ عمر تم مکہ کے مدینہ کے رہائشی ہو، تمہارا ہمارا معاہدہ ہے جنگ نہ کرنے کا، تم واپس چلے جاؤ. یہ مکہ سے آئے ہیں، ان سے ہم نے جنگ کرنی ہے، لہٰذا تم واپس جاؤ، تم مدینے میں رہتے ہو. عمر بن عقیش نے کہا میں واپس نہیں جانے آیا، میں نے سنا احد میں جنت بٹ رہی، میں تو جنت لینے آیا ہوں. انہیں فوراً سرکار کی بارگاہ میں لے جایا گیا. انہوں نے وہاں جا کے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھتے ہی احد کے میدان میں اترے، جہاد کیا، زخم لگے، زخمی حالت میں اٹھا کے گھر لایا گیا. جب گھر پہنچے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ جا کے عمر کا انٹرویو کرو. احد میں کیوں گئے تھے؟ کیا زمین کی محبت میں لڑنے گئے تھے کہ یہ مکہ والے ہوتے کون ہیں ہمارے مدینے پہ حملہ کرنے والے؟ کیا اس لیے لڑنے گئے تھے؟ آپ کی ہمشیرہ نے جب حضرت عمر سے یہ سوال پوچھا کہ جواب تو عمر کیوں لڑنے گئے تھے احد کے میدان میں، حضرت عمر کہنے لگے میری ہمشیرہ بتا دینا میں احد میں زمین کی محبت کے لیے لڑنے نہیں گیا تھا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لڑنے گیا تھا. اب یہ جملے بولنے کے بعد حضرت عمر نے جام شہادت نوش کر لیا. حضرت عمر شہید ہو گئے. جب سرکار کو خبر ملی کہ عمر شہید ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا شان ہے میرے عمر کی، ما صلی اللہ صلاتا، نماز ایک بھی نہیں پڑھی لیکن رب نے پھر بھی جنت عطا فرمائی. نماز کا وقت نہیں ملا، موقع نہیں ملا. موقع ملتا تو نماز بھی پڑھتے، سارا عمل کرتے، لیکن موقع ہی نہیں ملا. نماز ایک بھی نہیں لیکن پھر بھی جنت میں. پوچھو ان کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہ عمر کیوں جنت گئے؟ عمل تو تھوڑا سا بھی نہیں کیا پھر بھی جنت چلے گئے. تو کہیں گے کہ چند لمحوں کے لیے عمر نے سرکار کا دیدار کیا تھا، وہ دیدار انہیں جنت میں لے گیا. تو جو چند لمحوں کے لیے دیدار کرے وہ جنت جائے. جو غار میں کئی دن کئی راتیں گود میں لٹا کے محبوب کا دیدار کرے اس ابو بکر کی کیا شان ہے. اور پھر وہ جو گود میں لٹا کے کبھی ڈوبتا سورج دیکھے کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے، سوچو اس علی المرتضیٰ کو رب نے کتنی شان عطا فرمائی ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. سنو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ میں سے حدیبیہ والے وہ سب سے افضل جنہوں نے بیعت رضوان کی، وہ سب سے افضل. وہ کتنے ہیں؟ آپ فرماتے کہ وہ 1400 ہیں.
वअफ़दलुहुम अहलु बद्रिन, फिर उन 1400 में से बदरी सहाबा सबसे अफजल। वो कितने हैं? फरमाया वो 313 हैं। फरमाया फिर उन 313 में से वो असहाबे तालूत जिन पर जाकर 40 हजरत उमर पर मुकम्मल होते हैं, फरमाया 313 में से वो 40 सहाबा सबसे अफजल। फिर फरमाया उन 40 में से वो 10 सहाबा जिनको सरकार ने बार बार जन्नत की बिशारत अता फरमाई, वो 10 सहाबा 40 में से सबसे अफजल। फिर फरमाया उन 10 में से अल खुलफा उर राशिदून अल महदीयून, फरमाया फिर उन 10 में से 4 सहाबा सबसे अफजल। वो कौन है? फरमाया वो अफदलुल अरबा अबू बकरिन सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली। ये मैं नहीं कह रहा, ये गौस पाक फरमा रहे हैं। फरमाया उन 10 में से 4 अफजल। उन 4 में से भी सबसे पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर का है, दूसरा नंबर उमर फारूक का है, तीसरा उस्मान गनी का, चौथा हजरत मौला अली का। कोई इसके खिलाफ करे अहले सुन्नत से खारिज। क्यों? जो 11वीं वाले पीर को ना माने, जो 11वीं वाले पीर की ना माने, तो हम उसको कैसे माने? या तो 11वीं खानी छोड़ दो, या गौस पाक की मानना कर छोड़ दो, या 11वीं छोड़ो, या फिर गौस पाक की मानो कि गौस पाक ने जो फरमाया वो हक है, कि पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा उमर का है, तीसरा उस्मान का है, और चौथा नंबर अल्लाह और उसके रसूल ने मौला अली को अता फरमा दिया है। अब इस मसले पर भी आज बड़े लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती, और ये अक्सर अकीदा भंगियों चरसियों का है। ये ज़हन में रख लेना, मैं खुलेआम कहता हूं, भंगे चरसे पीकर मौला अली का नाम लेना और है, कुरान और हदीस के नूर में बैठ के मौला अली का नाम लेना और है। तुम भंगे चरसों के धुएं भी उड़ाओ और दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर भी लगाओ। बेजार है हजरत अली तुम्हारी इस नाकिस मोहब्बत से। हजरत अली मलंगों भंगियों चरसियों के मौला अली नहीं, हजरत अली दाता अली हजवेरी के मौला अली है, हजरत अली ख्वाजा गरीब नवाज के मौला अली है, हजरत गौसे पाक के मौला अली है, और हम जैसे इन सारों के दीवानों के मौला अली है। तुम आज भंगे भी पियो, चरसे भी पियो, और साहबा के खिलाफ बुग़्ज़ बको, और अहले बैत की मोहब्बत का दम भरो। अल्लाह का फजल है, ना हम भंगी हैं ना हम चरसी हैं, हम तो कुरान और सुन्नत वाले हैं। जिसको कुरान और सुन्नत से मसला हो तो होता रहे, लेकिन हम ना कुरान छोड़ेंगे ना अपने इन बुजुर्गों का फरमान छोड़ेंगे। जो कहा गया कि नहीं नहीं दमादम मस्त कलंदर है, बस अली दा पहला नंबर है, जो ये नारा लगाए अहले सुन्नत से खारिज है। परेशान तो नहीं आप? नहीं, आखिरी तक बोलो ना, परेशान तो कोई नहीं हो ना सारे। और भाई मैं जिम्मेदार हूं जो कह रहा हूं। ये भंगियों चर्चियों का अकीदा है, फुकहा का अकीदा नहीं। ये भंगियों चर्चियों का अकीदा है, दाता अली हजवेरी के गुलामों का अकीदा नहीं। दाता अली हजवेरी के गुलामों का अकीदा है दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर। ये है फुकहा का नारा। आज कई लोग हैं पता नहीं कहां कहां से उठ के चलते हैं कि नहीं नहीं हम साबित करेंगे कि फलां लिहाज से अली का पहला नंबर, फलां लिहाज से अली का पहला नंबर। मैं कहता हूं ना तुमने कुरान की मानी, ना महबूब के फरमान की मानी, ना तुमने इन फुकहा की मानी। तुम आज अहले सुन्नत के गद्दार बन के अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन अल्लाह का फजल है हम किसी को बोलने नहीं देंगे। अभी इन बुजुर्गों के गुलाम जिंदा हैं। हम हजूर गौसे पाक की तालीमात से, दाता अली हजवेरी की कशफुल महजूब से, आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के फरमान से, और मेहरवी हजरात पीर मेहर अली शाह के फरमान से ये साबित करेंगे कि पहला नंबर अबू बकर का, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, और चौथा नंबर
कुरान और सुन्नत ने हजरत मौला अली को अता फरमा दिया है। और भाई जब हजरत अली को चौथे नंबर पे कोई मसला नहीं तो तुम्हें क्यों मसला? हजरत अली को कोई मसला नहीं है चौथे नंबर पर आने पर। और इनका दुनिया से जाना तुम्हें बताता नहीं कि किसका कौन सा नंबर है। हजरत उमर अबू बकर से पहले क्यों नहीं चले गए? चलो हजरत अली की शहादत हजरत उस्मान से पहले हो जाती। मेरे रब ने कैसा निजाम रखा कि हर एक की उसी तरतीब पर वफात हुई जो तरतीब कुरान और सुन्नत ने इन चारों को अता फरमाई है। इनका दुनिया से तरतीब से जाना तुम्हें खबर नहीं देता कि इनके दर्जे क्या, इनका मकाम क्या है। अब इस लिहाज से देखो, आज अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, इस हदीस को लेकर हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत का इनकार किया जाता। कहते हैं नबी अलैहि सलाम ने हजरत अली को फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। और ये शान हजरत सिद्दीक अकबर के लिए बयान नहीं हुई, लिहाजा इल्म में पहला नंबर हजरत मौला अली का है। वो लोग कहते इस हदीस को लेकर कि इल्म में पहला नंबर हजरत मौला अली का। हम कहते तुम इस मसले में भी झूठे हो। इल्म में भी पहला नंबर अल्लाह और उसके रसूल ने हजरत सिद्दीक अकबर को अता फरमाया। मैं अभी पेश करूंगा। याद रखना, किसी की जुज़वी फजीलत को लेकर किसी के कुल्ली फजाइल का इनकार नहीं किया जाता। शायद देहात के अहबाब में गुफ्तगू मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि बड़ी आसान करके करूं, और ये कोई मुश्किल गुफ्तगू नहीं। अब किसी की जुज़वी फजीलत को लेकर कुल्ली फजाइल का इनकार नहीं किया जाता। इस पर मिसाल पेश करूंगा तो सारा मसला समझ आ जाएगा। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स मुर्ग को गाली ना दे। मुर्ग को क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अजाने पढ़ के तुम्हें बेदार करता। देसी मुर्गा जो है, महबूब ने फरमाया अजाने पढ़ के तुम्हें बेदार करता है, इसलिए तुम इसको गाली ना दो। और नबी अलैहिस्सलाम ने मुर्ग की ये शान बयान फरमाई। मेरे आका ने फरमाया मुर्ग फरिश्ते को देख कर अजान पढ़ता, फरिश्ते को देख कर अजान पढ़ता। अब मुर्गा फरिश्ते को देख के अजान पढ़े और मस्जिद का मुअज्जिन घड़ी को देख के अजान पढ़े, तो बताओ फिर दोनों में से शान किसकी ज्यादा? जो फरिश्ते को देख के अजान पढ़े या जो घड़ी को देख के अजान पढ़े? मुफ्तियों होश करो, इस उम्मत को गुमराह ना करो। किसी के जुज़वी फजीलत को लेकर कुल्ली फजाइल का इनकार नहीं किया जाता, वरना मुर्ग तुमसे ज्यादा शान रखता है। अब कहो ना कि मस्जिद के मुअज्जिन से मुर्ग शान बड़ी रखता, क्योंकि वो तो फरिश्तों को देख के अजान पढ़ता। अब पूछो इससे क्या जवाब देगा? कहे नहीं नहीं, वो तो मुर्ग की जुज़वी फजीलत है और अल्लाह ने मुझे तो अशरफुल मखलूकात बनाया है। हम कहते इल्म में ये शान हजरत अली को मिली, ये जुज़वी फजीलत है। कुल्ली फजाइल तो अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को अता फरमाए हैं। सारों के मुकाबले में सहाबा और अहले बैत के सारे कुल्ली फजाइल हजरत सिद्दीक अकबर को मिले, और किसी के जुज़वी फजीलत को लेकर कुल्ली फजाइल का इनकार करना यह सरासर जहालत है। अब खालिसतन इस मसले पर भी कि इल्म में वो कहे कि पहला नंबर मौला अली का, मैं कहता हूं नहीं है। इसकी दूसरी दलील क्या, उसको समझो। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत सिद्दीक अकबर को अपनी जाहिरी हयात में 17 बार नमाज अदा फरमाई। हजरत सिद्दीक अकबर ने सरकार के मुसल्ले पे। याद रखना इन बातों को। हजरत सिद्दीक अकबर ने नबी अलैहिस्सलाम की जाहिरी हयात में महबूब के मुसल्ले पे खड़े होकर 17 नमाजें पढ़ाई हैं। कितनी नमाजें? 17 नमाजें। सरकार ने खुद मुसल्ला दिया। उम्दतुल कारी में यह लिखा, एक दिन हजरत उमर मुसल्ले पे चढ़े, आपने तकबीर कही, आवाज ऊंची थी, काशान नबूवत तक जब आवाज पहुंची, नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा हटाया। नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा हटाते ही पूछा, फरमाया अबू बकर किधर है? फरमाया वया बल्लाहु ज़ालिका वल मुमिनून। महबूब ने फरमाया जिस उम्मत में अबू बकर हो, अल्लाह अबू बकर के होते हुए किसी और को मेरे मुसल्ले पे कबूल ही नहीं करता। फरमाया अबू बकर को बुलाओ कि आके मेरे मुसल्ले पे नमाज पढ़ाए। अब उलमा का यहां कसीर इज्तिमा है। इन उलमा से पूछो, इमामत की शर्तों में से एक शर्त आलम होना भी है कि इमामत कौन कराएगा?
فرمایا وہ کرائے گا جو اس وقت سب لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہوگا، وہ امامت کرائے گا۔ تو صدیق اکبر کو سرکار نے خود مصلی دے کے اعلان کیا کہ پورے صحابہ اہل بیت میں سے جس کو علم میں بھی پہلا نمبر ملا اسی کو ہی تو میں اپنے مصلی کا وارث بنا کے جا رہا ہوں، اور وہ ابو بکر کی ذات گرامی، یعنی ہر لحاظ سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا۔ یہ ہے سنی عقیدہ، جو اس کے خلاف کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ یہ ہمارا 14 صدیوں سے مسلم عقیدہ کہ افضلیت مطلقہ حضرت صدیق اکبر کے لیے، پہلا نمبر اللہ اور اس کے رسول نے صدیق اکبر کو دیا، تو ہم کیوں انکار کریں؟ اللہ کا فضل ہے، ہم سنی ہیں، سارے سنی ہو نا، تو پھر اپنا عقیدہ سن کے سینہ ٹھنڈا کرو، پریشان نہ ہو، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ اور مجھے جتنی دیر گفتگو کرتے ہو گئی، میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، میں نے کسی کو برا بلا تو نہیں کہا، بلکہ میں نے تو کوشش کیا کہ کسی کا نام بھی اپنی زبان سے نہ لوں۔ مجلس بڑی پاکیزہ لگی ہے تو کیوں غیروں کا نام لے کے اس کو خراب کرے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استاد محترم علامہ عاشق فرید مہروی صاحب۔ اللہ کے فضل سے علماء کرام بزرگان دین کا جمع غفیر ہے اور کثیر تعداد میں تشریف بھی لا رہے۔ یہ میں ان جیسے بزرگوں کو تو ویسے سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں، اور آپ جیسے کو تھوڑا سا عقیدہ بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ اس حقیقت کو اپنے سینے میں بٹھا کے رکھو، مت گمراہی کی دلدل میں پھنسنا۔ کوئی ایرا غیرہ جو بھی آئے عقیدہ اہل سنت کے خلاف گفتگو کرے، کان بند کرو، کہ ہم سننا نہیں چاہتے۔ بات کرنی ہے تو سنی عقیدے کی کر، بات کرنی ہے تو 14 صدیوں کے ہمارے بزرگان دین کے جو مسلم عقائد ہیں ان کی کر۔ ہم تیرے موجودہ دور کے کسی بدتے گندے استدلال کو ہم سننے کو تیار نہیں۔ ہمیں سیدھی سیدھی بات بتا کہ شان کیا ہے ان ساروں کی، صحابہ کی اور اہل بیت کی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی اس عبارت کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا من احب ابا بکر ولم یحب علی، فرمایا جو ابو بکر سے پیار کرے اور علی سے پیار نہ کرے، ابو بکر سے تو پیار کرے علی سے نہ کرے، کن نواسب والخوارج، جس طرح کے نواسب و خوارج ہیں کہ وہ ابو بکر سے تو پیار کرتے علی سے نہیں کرتے۔ فرمایا انما یحب ابن ابی قحافۃ لا خلیفۃ رسول اللہ، فرمایا جس نے ابو بکر سے پیار کیا، علی کا بغض رکھا، تو اس نے نبی علیہ السلام کے خلیفہ سے پیار نہیں کیا، ابن ابی قحافہ سے پیار کیا۔ اس نے نبی علیہ السلام کے خلیفہ سے پیار نہیں کیا، ابن ابی قحافہ سے پیار کیا۔ فرمایا یہ ہے ابو بکر کا پیار اور حضرت مولا علی کا بغض رکھنے والا جو خارجی ہے، ناسبی ہے۔ فرمایا اس نے سرکار کے خلیفہ سے پیار نہیں کیا، ابن ابی قحافہ سے پیار کیا۔ فرمایا من احب علی، جس نے حضرت علی سے پیار کیا اور ابو بکر کا بغض رکھا، کر روافد، جس طرح کے رافضی ہے۔ فرمایا انہو انما یحب ابن ابی طالب لا اخا رسول اللہ، جو علی علی کرے ابو بکر سے بغض رکھے، فرمایا اس نے ابن ابی طالب سے تو پیار کیا، اپنے نبی کے بھائی سے پیار نہیں کیا۔ یہ ہے نسخہ ہمارے لیے آج کے اجتماع کا جو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے دیا، لِوَصْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ، ہم نے جس سے بھی پیار کرنا ہے سرکار کی نسبت اور وسیلے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مولانا روم کا ایک شعر ذکر کیا۔ آپ فرماتے اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چیدانی سر حق کے غافلی، فرمایا ابو بکر و علی کی محبت میں گرفتار تو کیا جانے کہ حق کیا ہے۔ حالانکہ حق اسی کے پاس ہے جو ابو بکر سے بھی پیار کرے، علی سے بھی کرے، وہی حق والا۔ لیکن مولانا روم کے اس شعر کا معنی کیا؟ جب اعلیٰ حضرت کی ساری عبارت کو سمجھو تو پھر پتا چلتا ہے کہ مولانا روم کیا فرمانا چاہتے۔
आप फरमाते वो गाफिल है हक से जो सिर्फ अबू बकर से प्यार करे, वो गाफिल है हक से जो सिर्फ हजरत अली से प्यार करे। वो शख्स कामयाब है जो एक सांस में अबू बकर करे और अगली सांस में अली अली करता नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इस पर मैं आखिरी बात पेश करके गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। ये मैंने अपने सामने खोल के रखे मकतूबात इमाम रब्बानी इमाम अहमद फारूकी सरहंदी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, जो अकीदा अहले सुन्नत का इंसाइक्लोपीडिया, इसकी एक इबारत आपके सामने पेश करके गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। मुजद्दिद साहब कहते हैं रोजे शख्स नकल कर के नौस्तान के नामे हजरत अमीर बरदरे बहिश्त सब्त करदांद। मुजद्दिद साहब कहते हैं एक दिन एक शख्स ने एक बात को नकल किया। बात क्या कही उसने? उसने कहा कि हजरत अली का नाम कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पे लिखा होगा। नहीं, सारों के सीने ठंडे हुए ना। हजरत अली का नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा होगा। यह है सुन्नी अकीदा, सुन्नी मजाज। मुजद्दिद साहब कहते हैं जब उसने ये बात कही बखातिर रसीद कि हजरत शेखैन राज खसाई से आमुतने चेबाशद, मैंने कहा अगर हजरत अली का नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा है तो फिर अबू बकर उमर की शान क्या होगी? मुजद्दिद साहब कहते मैं सोच में पड़ गया कि ये तो अली की शान है कि जन्नत के दरवाजे पे नाम लिखा, तो अबू बकर उमर की शान क्या है? फरमाते बाद अज तवज्जो ताम जाहिर शुद्ध, कहते तवज्जो करने के बाद ये बात जाहिर हुई कि दखूल ई उम्मत दर बहिश्त ब इस्तिस्वाबो तजवीज ई दो अकाबिर खाहद बूत। कहते गौर करने के बाद ये बात जाहिर हुई कि जिन दो शख्सियात की राय और तजवीज पर लोग जन्नत में जाएंगे उनमें से एक का नाम अबू बकर है, दूसरे को उमर फारूक कहते हैं। जिनकी तजवीज और राय पर लोग जन्नत जाएंगे वो ये शेखैन करीमैन है, अबू बकर उमर है। गोया हजरत सिद्दीक बरदरे बहिश्त इस्तादा अंत, कहते हजरत सिद्दीक अकबर जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे। वह तजवीज दखूल मर्दम में फरमायंद, और नाम ले लेके कहेंगे कि फला बिन फला जन्नत जाएगा। कौन? सिद्दीक अकबर नाम लेंगे जन्नत के दरवाजे पे खड़े होके कि फला बिन फला जन्नत जाएगा। वह हजरत फारूक दस्त गिरफ्ता बदरू में बरंद, जिसका नाम अबू बकर लेंगे उसका हाथ उमर फारूक पकड़ेंगे, और जिस जन्नत के दरवाजे में से दाखिल किया जाएगा उस जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा होगा। अब देखो ना, दिल कितना ठंडा, जन्नत कितनी हसीन है कि जिसके दरवाजे पे अबू बकर खड़े, नाम हमारा लेंगे, उमर हाथ पकड़ेंगे, जिस दरवाजे से गुजरेंगे उस पर मौला अली का नाम लिखा होगा। यह है शान अहले सुन्नत की। कई हजरत अली का नाम लिखा देख के पीछे चले जाएंगे, कई अबू बकर उमर को खड़ा देख के पीछे भागेंगे। सुन्नी मुबारक हो तुझे, जन्नत का दरवाजा देखेगा फिर भी दिल बाग बाग हो जाएगा। और जब अबू बकर उमर के नाम से अपना जुबान से नाम सुनेगा, अल्लाह जन्नत जाने का भी लुत्फ अता फरमाएगा। यह है अहले सुन्नत की शान, और यह है हमारे बुजुर्ग। अब इनमें से किसी एक का बुग़्ज़ हो, बताओ कोई बंदा जन्नत जा सकता? कि किसी का बुग़्ज़ रखे, किसी साहबी, किसी अहले बैत का। मत अपने सीने गंदे करो ऐसे लोगों की बातों, निकम्मो लफंगों की बातों में आके, जो गैरों का उधार खा के अहले सुन्नत की स्टेजों पे चढ़ के अहले सुन्नत का अकीदा बिगाड़ना चाहते। खुदारा अपना ईमान बचाओ। ईमान बचाना सबसे लाजिम, जो मैंने पहले कहा, जान चली जाए नुकसान नहीं होता, ईमान चला जाए तो बड़ा नुकसान होता है। इसलिए जान ना बचाओ, ईमान बचाओ। ईमान तब बचेगा, कब? तवज्जो रखना, कब बचेगा? जब रब से भी प्यार करोगे, रब के हबीब से भी प्यार करोगे,
सहाबा से भी प्यार करोगे, अहले बैत से भी प्यार करोगे, तब ईमान बचेगा। अगर किसी एक का बुग़्ज़ आया, बुग़्ज़ बाद में आएगा, ईमान पहले निकल जाएगा। अपने सीने सुथरे रखो। हम नबी के यारों से भी प्यार करते, महबूब के अहले बैत से भी प्यार करते। सारे करते हो ना? अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ किसी की गुफ्तगू तो नहीं सुनोगे ना? बच्चों गवैयों से ऐसे शेरो शायरी करने और वो मन गढ़ंत किस्से कहानियां गढ़ के आकर सुनाने के लिए बैठ जाते। इसलिए अपना ईमान बचाओ। ईमान बचाना अपना लाजिम है। और ये जो पर्ची आई इस पे लिखा, मैंने तो वैसे ज़िमनन भी कह दिया कि हमने करना क्या, सब सहाबा से प्यार करना, सब सहाबा से। साहबी कौन है? जिसने हालत ईमान में एक लम्हे के लिए भी अपने महबूब का दीदार किया और फिर हालत ईमान पर दुनिया से गए, वो साहबी है। और गैर साहबी सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, उस साहबी के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकती। सारे साहबा, तवज्जो रख रहे हो ना मेरी बात पे? सारे साहबा, हजरत सिद्दीक अकबर से लेके मौला अली तक, मौला अली से लेके हजरत इमाम हसन हुसैन तक, हजरत इमाम हसन हुसैन से लेके सारे साहबा और अहले बैत तक। अहले सुन्नत का अकीदा सुन लेना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे। इस पर हमें भी थोड़ा सा बेदार होना पड़ेगा। जो कोई शख्स हजरत इमाम हुसैन की शान सुनाए, उसके हजरत इमाम हुसैन की शान भी सुनेंगे, लेकिन बाद में। पहले हमें हजरत इमाम हसन की शान सुना। सुभान अल्लाह। तकाजा करोगे ना? सुभान अल्लाह। नहीं, सारे बोलो ना, करोगे ना तकाजा? सुभान अल्लाह। जो हजरत इमाम हुसैन की शान में दिलो जान कुर्बान हजरत इमाम हुसैन की गर्दो राह पर, हमारी नस्लें भी कुर्बान हजरत इमाम हुसैन के कदमों के एक एक जर्रे पर। एक बात ये करनी कि तुमने हजरत इमाम हसन की शान पहले बयान करो, फिर हजरत इमाम हुसैन की शान भी सुनेंगे। मुजद्दी साहब इसी मकतूबा शरीफ में फरमाता है, हजरत इमाम हसन अफदल अस्त अज इमाम हुसैन। अब कहते हैं हजरत इमाम हसन अफजल है इमाम हुसैन से, क्योंकि बड़े भाई जो है, इसलिए बड़े भाई का तज़किरा भी ज्यादा होना चाहिए। तो आइंदा आपने तकाजा करना कि हमें सुनाओ हजरत इमाम हसन की शान। और ये भी बात ज़हन में रख लेना, जिससे हजरत इमाम हसन सुलो करे, उससे सुन्नी कभी लड़ाई नहीं कर सकता। जिससे छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन जंग करें, उस यजीद से सुन्नी कभी सुलो नहीं कर सकता। ये अकीदा अहले सुन्नत का। हम कौन होते हैं किसी बड़े के खिलाफ जुबान खोलने वाले? इमाम शाफी कहते हैं ना कि अल्लाह ने हमारे हाथों को उनके खून से पाक रखा, तो हमें अपनी जुबानों को हमेशा उनके जिक्र खैर से तर रखना चाहिए। हम जिक्र खैर करें, साहबा का भी अहले बैत का भी। जिसने एक लम्हे के लिए सरकार का दीदार किया, वो जन्नत के हकदार और जन्नत उनकी। तो जिनको बार बार दीदार सरकार का नसीब हो। नबी अलैहिस्सलाम वही उतरे तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाए ना, ऐन मुआविया, बुलाओ मुआविया किधर है, मैं वही लिखवाना चाहता हूं, वही लिखवाना चाहता हूं। ऐन मुआविया, बुलाओ मुआविया को। ये सीरत हलबिया में भी है, चलो वो तो बड़ी किताबें। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब के अंदर और तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया के अंदर, जहां आपने और दीगर किताबों के अंदर भी, जहां आपने सरकार के कातिबीने वही का जिक्र किया कि कातिबीने वही कौन कौन से लोग हैं, तो उनमें हजरत मुआविया का जिक्र भी फरमाया, उनमें हजरत मुआविया का जिक्र भी फरमाया। तो इसलिए हमें तबीयत में कोई बेचैनी नहीं कि हमें तबीयत बेचैन हो कि हम फलां से प्यार करते, फलां से नहीं करते, फलां से करते, फलां। एक ही नारा मिलके लगाना सारों ने, हर सहाबी नबी, नहीं सारे बोलो ना, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी।
ہم سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں. میرے سب صحابہ محبوب کے سارے صحابہ سے رب راضی, محبوب بھی اپنے سارے صحابہ سے راضی. جن سے رب اور رب کے حبیب راضی ہوں تو ہم کیوں آج اپنی زبانوں سے ان کے خلاف بول کے ایمان کو خراب کریں؟ ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہو تو پہلے کہہ چکا ہوں, رب سے بھی, رب کے حبیب سے بھی, سارے صحابہ سے بھی, ساری اہل بیت سے بھی ہم نے سب سے پیار کرنا, سب سے پیار کرنا. اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ جہاں مشاجرات صحابہ کی بات آئے اپنی زبانوں کو چپ رکھنا. کسی کو اجازت نہیں کہ تھڑے پہ بیٹھ کے فیصلہ کرے. جس کو نماز روزہ غسل کے فرض نہیں آتے وہ بیٹھا ہے باتیں کرتا ہوا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ. تجھے کس نے حیثیت دی؟ تیری اوقات کیا کہ تو صحابہ پہ بات کرے؟ تیری حیثیت کیا کہ تو اہل بیت پہ بات کرے؟ مشاجرات صحابہ پر کف لسان ہے. کف لسان کا مطلب بھی کئی لوگوں نے غلط سمجھا. انہوں نے کہا چاہے صحابہ کی شان بیان کرنے پر کف لسان ہے. شان بیان کرنے پر کف لسان نہیں, مشاجرات صحابہ پہ کف لسان ہے. کہ جہاں صحابہ کی آپس میں بات ہے لڑائی کی, وہاں ہمارے لیے حکم ہے کہ تم نے چپ رہنا, تم نے دونوں طرفوں سے پیار کرنا. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے دونوں طرفوں, مشاجرات صحابہ پر کسی کو اجازت نہیں کوئی بات کرے. یہاں کف لسان ہے, اپنی زبانوں کو چپ رکھو. آج تمہارے گھر میں دو بھائی آپس میں لڑ پڑے اور کوئی تیسرا بندہ باہر کھڑے ہو کے بات کرے, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, اور تم میں سے کوئی وہاں پہ موجود ہو, تم کیا کہو گے اسے؟ اس کو یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, تو اپنا کام کر. یا ہم دو بھائیوں کا آپس میں مسئلہ ہے, تیری کیسے جرت ہوئی کہ تو ہمارے درمیان میں بات کرے؟ تجھے کس نے ثالث مقرر کیا کہ تو فیصلے کر ہمارے؟ تو چل اپنا کام کر, یہ ہمارے دو بھائیوں کا مسئلہ. اس لیے وہ ان کے مسئلے تھے. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے سرکار کی ہر نسبت سے پیار کرنا. ہم نے مشاجرات کو نہیں دیکھنا, سرکار کی نسبت کو دیکھنا. کہ سرکار سے جن کو نسبت ہے ہم نے ان سے پیار کرنا. یہی سبق آج جب پڑھائے اور پڑھانے کے لیے اور سنانے کے لیے ہم آتے ہیں, لوگ کئی بار مسائل کا شکار ہو جاتے. کتنی جگہوں پہ میں تو حضور کنز العلماء کے جوتے سیدھے کرنے والا ہوں, اور آپ کے شاگردوں میں سے بھی سب سے نکما ترین شاگرد ہوں. اب مجھ جیسا نکما بھی کہیں جائے تو کتنے اجتماعات میں غیروں نے مارنا شروع کر دیا اور دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ نہیں ماریں گے, جان چلی جائے. میں کوئی بات نہیں, جان تو ایک دن جانی, لیکن حضور کنز العلماء کی نسبت کی برکت اتنی کہ آخری سانس تک حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ادائی حق کا واصف, حق ادائی حق کا واصف, حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میرے شیخ کامل حضور کنز العلماء فرماتے ہیں کہ میرے ایک شاگردوں میں سے ایک شاگرد بھی مجھے ہاتھ نہ ملائے. زمانہ تو سارا جہاں راس ہو رہا, فرمایا میرے شاگرد بھی مجھے چھوڑ جائے اور مجھے ہاتھ نہ ملائے, پھر بھی میں حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہمیں نہیں یہ ضرورت, ہمیں بھی پتا ہے, یہ علماء جانتے ہیں کہ اکثر لوگ آتے ہیں نا تقریریں کرنے, اپنی 10 تقریریں آگے سیدھی کر کے جاتے. ہمیں بھی پتا ہے کو نرم نرم گفتگو کریں تو لوگ خوش بڑے ہوتے, اور پھر ٹائم بھی آگے لیے جاتے اور بندے کی بلے بلے واہ واہ ہوتی. لیکن رب کعبہ کی قسم, نہ ہم داد کے محتاج ہیں نہ امداد کے محتاج ہیں. ہمیں نہ داد چاہیے نہ امداد چاہیے, ہمیں تو بس دل میں عقیدہ اہل سنت کی حقیقت چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. ہمارا کوئی تقاضا نہیں, نہ داد کا نہ امداد کا. میں نے نہیں کہا کہ سبحان اللہ کو, میں نے نہیں کہا کہ نعرے لگاؤ, میں نے کسی سے نہیں کہا کہ تم واہ واہ کرو, کسی سے میں نے ساری گفتگو میں نہیں کہا. ہمیں نہ داد چاہیے نہ امداد, صرف عقیدہ اہل سنت چاہیے. وعدہ کرو نا میرے ساتھ مل کے کہ آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہو گے, سچے سنی بن کے رہو گے. یہ کام ہو گیا تو بیڑے پار ہو گئے. میں اکثر اپنے ابا جی کی ایک بات سناتا ہوں. دنیا دار تھے, عالم نہیں تھے, وہ سنار کا کام کرتے تھے, ٹھیکیداری کرتے تھے, لیکن ایک بات سمجھایا کرتے تھے, اور ان کو ان کے ابا جی نے یہ بات سمجھائی تھی. وہ ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا قیامت کے دن اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہماری ملاقات ہو تو صرف ایک کام کرنا, عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنا. اگر عقیدہ اہل سنت سے ہٹ گئے تو قیامت کے دن تمہاری ہماری ملاقات نہیں ہوگی. آج ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ ہمیں تو خود عقیدہ اہل سنت کی حقیقت نہیں پتا, تو ہم اپنے
اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو بھی عقیدہ اہل سنت گٹی میں سکھانا. آج لوگ شرما جاتے, کیسے کہوں میں سنی ہوں, کیسے کہوں میں سنی ہوں. جو باطل ہے صحابہ کا بغض رکھنے والا وہ اپنا نام کھلے عام بولتا, جو صحابہ کا بغض رکھنے والا وہ کھلے عام. تو جو صحابہ اہل بیت ساروں سے پیار کرتا ہے وہ کیوں نہ بولے کہ میں سنی ہوں؟ گج وج کے سینہ تان کے بولیں گے اللہ کا فضل ہے ہم ہیں جنہیں دنیا میں سنی کہا جاتا ہے, جو رب سے بھی پیار کرتے, رب کے حبیب سے بھی پیار کرتے, صحابہ سے بھی پیار کرتے, اہل بیت سے بھی پیار کرتے. اور صرف یہی نہیں, ہم تو رب کے سارے ولیوں سے بھی پیار کرتے. اور جب تک یہ محبتیں قائم رہیں گی ایمان سلامت رہے گا. مجھے بھی ضرورت نہیں کہ لوگ مجھے ملیں, میری واہ واہ کریں, بلے بلے کریں. کوئی ایک بھی نہ ملے, کوئی ایک بھی ہاتھ نہ ملائے, کوئی ایک سلام نہ لے, لیکن کنز العلماء کی نسبت کے صدقے حق پھر بھی آخری سانس تک کہتے رہیں گے. ہمیں یہ نہیں کہ کوئی تقریروں پہ بلاتا رہے, بار بار بلائے, ہم جلسے کرنے جائیں, کوئی ضرورت نہیں. لیکن جہاں تک آئیں گے, جہاں تک پہنچیں گے, بات عقیدہ اہل سنت کی کریں گے. پچھلے دنوں بھی ایک اجتماع میں وہ کچھ دوست اس بات میں ناراض ہو گئے کہ یہ جب بھی آتے ہیں تو بات عقیدہ اہل سنت پہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کیا کریں, جب دور ہی فتنوں کا ہو, لوگ سنی ہونے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہو تو ہم کیوں نہ بولیں کہ ہم سنی ہیں. لوگ شرما رہے ہو کہ ہم سنی ہیں تو ہم سینہ تان کے بولیں کہ ہم سنی ہیں. تو اس لیے عقیدہ اہل سنت ہی ایمان کی بقا کا نام ہے. عقیدہ اہل سنت پہ رہو گے تو ایمان بچے گا, بال برابر بھی پھسلے تو کٹ کٹ کے جہنم میں گرو گے. رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد, اسی کو ملے گی جو دنیا میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ کا فضل ہے ہم نے آج ان کو مانا, اور صرف ان کو نہیں, ہم نے ان کی نسبت والے ساروں کو مانا ہے. صرف ان کو نہیں, جس کو ان کے ساتھ نسبت ہوئی ہم نے ساروں کو مانا. اور وہ پاکستان میں ایک نالائق سا فتنہ آیا ہوا, وہ نالائق سا فتنہ جس کا نہ کوئی منہ ہے, نہ کوئی لباس ہے, نہ کوئی حقیقت ہے, اس کو بھی دنیا نے اٹھا کے اسکالر بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہوا. اور حضور کنز العلماء نے صرف ایک خط بھیجا, ایک خط, بیان بھی نہیں, خط بھیجا ہے کہ یہ جو نالائق پاکستان میں آ رہا ہے اسے کو آ کے میرے ساتھ مناظرہ کرے, میرے ساتھ پہلے مناظرہ کرے. کہ اس نے سرکار کی شانوں کا انکار کیا ہوا, اس نے عقیدہ اہل سنت پر بہت زیادہ بک بک کی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ مناظرہ کرے. اب اس کو خط لکھا اور اس کے سارے اواری بیدار ہو گئے سارے, اور وہ حضور کنز العلماء کو بکنے لگ گئے. اصل دیکھو حقیقت, میں کہتا ہوں اگر اس نالائق کو تم مانتے ہو تو وہ تمہیں ڈوز دے کے گیا, وہ تو تمہارے لیے تحفے پیش کر کے گیا. اس نے آ کے کہا, اس نے کہا جتنے حلال جانور ہیں ان ساروں کا پیشاب بھی پاک ہے, تو اب پیک بنا کے تمہیں بھی پینا چاہیے, کیونکہ جس کو تم کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے, اس سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں, جس کو یہ نہیں پتا کہ پیشاب کی حقیقت کیا ہے تو وہ عالم کیسے ہو سکتا. وہ حلال جانوروں کے پیشاب کو پاک قرار دے کے گیا, پیو, پیک بناؤ, مزے کرو, اس کے سارے اواری. اللہ کا فضل ہے ہم نے اس کو عالم مانا جس نے ہمارے بزرگوں کی نسبت سے قرآن و سنت سیکھا. جو میرے محبوب کی شانوں کا انکار کرے ہم اس کو کیسے عالم مانے, وہ عالم نہیں, وہ تو ظالم ہے. جو میرے نبی کی شفاعت کا انکار کرے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا انکار کرے, ہم کیسے اس کو عالم مانے, وہ عالم نہیں. اس لیے فتنوں کا دور ہے, کہیں فتنہ اس نالائق کا, کہیں فتنہ وہ انجینئر کا. آج دیکھو ڈاکٹر جو نہ ہو, کبھی آپ کسی انجینئر سے بھی دوائی لینے گئے ہو کہ آپ کہو کوئی بات نہیں, تو نے انجینئرنگ کی ہے, انگلش تو تجھے 4 لفظ آتے ہیں, لہذا مجھے دوائی دے دے. کبھی انجینئر سے بھی دوائی لینے گئے, کبھی پلمبر سے بھی دوائی لی. ادھر تو ہم احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر ہو, اچھا ہو, MBBS کے بعد اس نے اسپیشلائزیشن بھی کی ہو, FCPS بھی کیا ہو, اس بیماری میں جو مجھے لگی پھر اس سے دوائی لوں گا. ادھر تو بڑی احتیاط کرتے. جب ایمان کی بات آئے تو کبھی انجینئر کے پیچھے لگ جاتے, کبھی نالائق کے پیچھے لگ جاتے, کبھی کس کے پیچھے تو کبھی کس. وہ ساحل ادیم جیسا روشن خیال فتنہ
ہمیں کیا خبر اس بدبخت کو. اس نے کہا جب کہیں نہیں چل سکا یہاں آ کے میں چلنا چاہتا ہوں. وہ آیا, لوگوں نے اسے اٹھا لیا کہ ساحل ادیم جیسے لوگ, کیا بات ہے, اتنا بڑا اسکالر ہے. اس جاہل سے پوچھو تو صحیح, تجھے ایک گردان بھی آتی؟ اس جاہل سے پوچھو تو صحیح, تجھے کسی لفظ کا قرآن کے معنی بھی آتا؟ اور آج وہ ہمارے سامنے اسکالر بن کے پیش ہو رہے, اور ہم بھی ان فتنوں کی زد میں آ کے اپنا ایمان خراب کرتا جا رہے ہیں. مت اپنا ایمان خراب کرو, ایک ہی کام کرو, جب بھی کسی کو سنو تو پہلے اس کا چہرہ دیکھو کہ کیا یہ داتا علی اجمیری کا غلام ہے, کیا یہ میرے علی شاہ کا غلام ہے, کیا یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کا غلام ہے, کیا یہ مجدد الف ثانی کو مانتا, کیا یہ ہمارے بزرگان دین کو مانتا؟ جو مانے اس کو سنو, جو نہ مانے اس کو دھتکار دو. اس کو تو ہمارے بڑوں کو نہیں مانتا تو ہم تجھے نہیں مانتے. اللہ کا فضل ہے, سنی ماؤں نے جنا ہے, سنی باپوں نے پالا ہے, سنی اساتذہ نے پڑھایا ہے, تو آج ہم اپنا ایمان نہیں بگڑنے دیں گے. وعدہ ہے نا ساروں کا. دیکھو نا, سارے سوئے تو نہیں ہو نا, سارے بیدار ہو نا, بیدار ہو نا سارے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم معصومیت, تاجدار ختم معصومیت, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.